بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آيات الله ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. صدق اللہ مولانا العظیم. ومن آیاتہ، اللہ کی آیات میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کے قدرت کے خاص مظاہر میں سے ایک یہ ہے الجوار فی البحر کالاعلام، پہاڑوں کی طرح سمندر میں چلنے والی کشتیاں اور جہاز، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس وقت قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا، اس وقت بادبانی کشتیاں تھیں، وہ جو ہوا کے رحم و کرم پر ہوتی تھی، ہوا کے رحم و کرم پر ہوتی تھی۔ اس وقت تو یہ آیت ہر کسی کو سمجھ آ جاتی تھی۔ اس وقت ہوتا کیا تھا کہ ساحل پر 2 مہینے انتظار میں رہتے تھے کہ جی اس مہینے میں یہ ساون ہے، یہ بارش کے دن ہے، یہ سردی ہے، اب ٹھیڑ سردی ہے جی، ہوائیں بند ہو گئی، سفر نہیں ہو سکتا۔ سفر کرتے 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 کسی جگہ جا کے ٹھہرے۔ اس وقت ویزا اور ملکوں کی تقسیم نہیں تھی، کسی جگہ جا کے ٹھہرے، موسم تبدیل ہو گیا کہ جی آپ نے جدھر کو جانا ہے 2 مہینے ادھر کی ہوا بظاہر نہیں ہے، تو 2 مہینے یہاں پڑے رہو۔ اچھا یہ بھی ہوتا تھا، جانا ہوتا تھا مشرق میں، سفر شروع کیا، ہوا نے رخ بدل لیا، پہنچ جانا تھا مغرب میں۔ اب دیکھیں، ایک بادشاہ کے لیے اعلیٰ ترین لکڑی اس کے محل کی تعمیر کے لیے جا رہی تھی، ہوا بدلی، جانا اس نے کہیں اور تھا، بادبانی کشتی کو ہوا دھکیلتے 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 جدہ کے ساحل پر لے آئی، اور اتنی شدت سے کنارے سے ٹکرایا وہ لکڑی کا جہاز کہ وہ جو ہے وہ کشتی جو ہے وہ ریت کے اوپر چڑھ گئی، واپس ہو نہیں سکتی۔ اللہ کی شان، مکہ والے ان دنوں بیت اللہ کی تعمیر کا پروگرام بنا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 35 سال تھی، نبوت ابھی نہیں ملی تھی۔ ان کو خبر ملی کہ بڑی نفیس لکڑی، بڑی اعلیٰ لکڑی کا ایک بادبانی جہاز جو ہے نا وہ جدہ آ کے پھنس گیا، اب وہ جا نہیں سکتا۔ اور پتہ چلا، فوراً لکڑی خریدنے کی کوششوں میں تھے، مکہ کے سردار گئے اور وہاں جا کے وہ لکڑی خریدی۔ جب لکڑی خریدی تو پتہ چلا کہ اس کے اندر یمن کا ایک کاریگر بھی ہے جو لکڑی کا بڑا ماہر ہے، اس کو بھی ساتھ لے آئے، اور اس سے پھر بیت اللہ کی ساری لکڑی کی ساری تعمیر کی۔ اب جا کدھر رہی تھی لکڑی اور پہنچ، اس زمانے میں یہی کچھ تھا۔ ایک مشہور صحابی ہیں، وہ بیچارے کہیں جا رہے تھے بڑی دور کسی علاقے میں، ان کو کوئی پتہ نہیں، بادبانی کشتی کو ہوا نے، طوفان نے اٹھایا، جانا تھا کدھر کو، پہنچا کدھر دی۔ جدہ جب پہنچے تو 2 مہینے ہواؤں کا رخ کچھ اور تھا، یہاں پڑے رہے، اور مکہ کی بندرگاہ اس وقت بھی جدہ ہی تھی۔ کانوں میں آواز پڑی اس طرح، مکہ فتح کا زمانہ تھا، اور کچھ مکہ کے سردار بھاگ کر یہاں سے اور طرف جانا چاہ رہے تھے۔ افراتفری دیکھی، کیا چکر ہے، کانوں میں آواز پڑی کہ مکہ میں
عرب میں ایک شخص ہے جو اللہ کے رسول ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، کہا چلو یہاں بھی تو فارغ پڑا ہوں 2-3 ہفتوں سے، پتہ نہیں مہینہ 2 مہینے یہیں پڑا رہنا ہے، چلو میں دیکھ کر آؤں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، 2-4 دن حضور کی باتیں سنی، سمجھ آ گئی کہ واقعی اللہ کے رسول ہے، ایمان لے آئے۔ ایمان، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اس زمانے میں تو سمندر کا سفر تھا ہی ہواؤں کے رحم و کرم پر، اور آج کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے ابھی ایران اور امریکہ کی خباثت شروع ہوئی تھی، پوری دنیا ہل کر رہ گئی کہ نہیں؟ اس سے پتہ چلا کہ پوری دنیا کا 70-80% تجارت جو ہے وہ پانی پر ہو رہی ہے، اور اتنے بڑے جہازوں کا چلنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کردہ پٹرول ڈیزل کے ذریعے چلنا، اور انجن کو اب بھی مخصوص ہوا چاہیے ہوتی ہے، اس کے بغیر انجن کام نہیں کرتا۔ اللہ ہی کی شان سے، اللہ ہی کے فضل سے اتنے بڑے سمندر پر پانی کی اتنی بڑی طاقت پر یہ جہاز چلتے، اس لیے قرآن فرما رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ کس کی نشانیوں میں سے ہے؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ الجوار فی البحر، سمندر میں کشتیوں کا چلنا، وہ کشتیاں کل اعلام جو پہاڑوں کی طرح ہیں، بڑی بڑی، اور بندہ جب کبھی ساحل پر کسی ایسی جگہ جاتا ہے تو واقعی بندہ حیرت میں آ جاتا ہے، 10 منزلہ 12 منزلہ 18 منزلہ، بندہ اے اللہ یہ اتنی بڑی بلائیں کیسی چلتی ہیں؟ یہ اللہ کا نظام ہے جو اللہ چلاتے ہیں۔ فرمایا اِن یشاء یسکن الرِّیح، اگر اللہ چاہے ہوا کو روک دے، فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، وہ سمندر کی پشت کے اوپر ہی کھڑی ذلیل ہوتی رہے۔ ان کو کون؟ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کا کیا ہے؟ نظام ہے۔ کراچی کے قریب بلوچستان کی طرف جب جاتے ہیں وہ گٹانی آتا ہے، کسی زمانے میں گئے تھے جب طالب علم تھے، بحری جہازوں کی مرمت ہوتی ہے وہاں، بحری جہازوں کی کیا ہوتی ہے؟ مرمت ہوتی ہے۔ بحری جہاز وہاں مرمت کے لیے، ٹیوننگ کے لیے آتے، آ کر دور پانی میں کھڑے ہو گئے۔ مناسب ہوا کب چلنی ہے؟ جی اگلے سے اگلے مہینے کی 10 کے بعد توقع ہے، جب وہ مخصوص ہوا چلتی ہے، پانی کا وہ مخصوص رخ بنتا ہے، پھر ان کو دور سے بھگا کے لاتے ہیں کنارے پر۔ 2 ڈھائی مہینے کس کا انتظار کرتے ہیں؟ ہوا کا اور پانی کی مخصوص طاقت کا۔ پھر اس کی ٹیوننگ ہو جاتی ہے، 2 3 مہینے 4 مہینے وہاں کام ہوتا رہتا ہے، ہونے کے بعد اب اس کو واپس لے کر جانا ہے، اس کے لیے وہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے۔ اس نظام میں اللہ تعالیٰ نے، حقیقت یہ ہے بظاہر تو ہمیں چھوٹے چھوٹے آلات سے سمجھ میں آتا ہے نا کہ انسان کر رہا ہے، بھائی یہ انسان نہیں، اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں بہت نشانیاں ہیں، لکل صبار، ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے۔ صابر و شاکر جو ہے وہ بندہ اللہ کی نشانیوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جو نا شکرہ ہو، فضول خرچ ہو، عیاش ہو، بھلا وہ کہاں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بھلا کہاں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ او یوبقہن، یا اللہ تعالیٰ چاہے تو ان جہازوں کو سمندر کی پشت پر غرق بھی کر دے، بما کسبوا، ان کے عملوں کی وجہ سے، ویعفو عن کثیر، پیچھے بھی یہ بات آئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اکثر کیا کرتے ہیں؟ بھائی قرآن کریم سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی معافی بہت زیادہ، وہ جو حدیث ہے نا کہ میرا غضب جو، میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر، اور قرآن میں بھی کیا فرمایا؟ میری رحمت ہر چیز سے کیا ہے؟ وسیع ہے۔ اللہ کے صفاتی نام دیکھ لو، پکڑ والے 2-4 ہیں، باقی سارے کیا ہیں؟ سارے رحم و کرم والے۔ یہاں بھی فرمایا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، کہ ہم یہ نہیں کہ تمہارے ہر گناہ پر، بلکہ ہم تو میں کہہ رہا ہوں 10,000 میں سے کوئی ایک ہے جس پر اللہ تعالیٰ تھوڑا سا جھٹکا دے دے، اللہ تعالیٰ تھوڑا سا جھٹکا دے دے۔ آگے فرمایا وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ اور اس سے پچھلے پارے میں یہ کلمہ بار بار آ رہا ہے،
تیسری چوتھی مرتبہ آ گیا جو ہمارے آیات میں جھگڑا کرتے ہیں۔ ان سے کون لوگ مراد ہیں؟ ان سے وہ متکبر، مغرور، وہ گھمنڈ کرنے والے لوگ مراد ہیں جو اللہ کا، اللہ کے دین کا، انبیاء کی تعلیمات کا، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور بھائیوں میری بات سننا ذرا، اس وقت یہ مخلوق بہت زیادہ ہے۔ ایسے خناس ہمارے بڑے بڑے اداروں میں جاؤ، بڑے بڑے منصبوں پر جاؤ، بڑے بڑے عہدوں پر جاؤ، وہ صرف اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ ان کی مجبوری ہے، اگر سیدھا سیدھا کافر کہیں تو وہ پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پر رہ نہیں سکتے۔ آپ ان کے نظریات، ان کی باتیں، ان کے میلان سنیں تو آپ سیکولر بے دینوں کو بھی بھول جائیں۔ ہمارے پاس سوالات، بڑے بڑے عہدوں پر جو دوست ہیں، جی ہمارے جو صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں، وہ اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں۔ صاحب بعض دفعہ تو بندہ ڈر جاتا ہے، یار یہ تو دہریہ بھی نہیں کہتا، یہ تو دہریہ بھی نہیں کہتا۔ اور ایسے مطلق العنان اور بے لگام اولاد جو ہے، ایک بیٹا ہے، اس نے شادی کر رکھی ہے کہاں؟ فلاں بے دین سے۔ ایک بیٹی ہے، وہ کس کے نکاح میں ہے؟ عیسائی میں۔ دوسرے نے کس سے کر رکھی ہے؟ یہودی نے۔ تیسری وہ بغیر شادی کے۔ ان سے کہو تو مسلمان، کہنا نہ ہم سے بڑا مسلمان کوئی ہے ہی نہیں، نہ اللہ کو مانے نہ دین کو مانے۔ ان سے پوچھو کہ آپ تو 50 سال سے نسل بعد نسل ملک کو لوٹ لوٹ کے مالدار ہو، چلو تمہارا اگر حلال کا بھی ہو تو حج کی، وہ کہتا تو پاگل ہو یا کیڑی عبادت ہے، یہ تو پیسے کا ضیاع ہے۔ حج کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ جو حج کو پیسے کا ضیاع کہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ رہنا مسلمان ہے، صرف اور صرف یہ نہیں کہ ان کو مسلمانیت پسند ہے، نہ، ان کو ایک لبادہ چاہیے، ان کو فراڈ اور بےایمانی کے لیے ایک نام چاہیے۔ اس ملک میں مجبوری ہے کہ ہم اگر مسلمانوں والا نام رکھیں گے تو ہم یہاں کے معاشرے میں لوٹ مار کا بازار گرم کر سکیں گے۔ ایسے لوگ جو ہیں، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں کیا کرتے ہیں؟ جھگڑا کرتے ہیں، ہماری آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، ہماری آیات کی صرف توہین نہیں کرتے بلکہ ہماری آیات کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اہانت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ میں ایک جگہ بیٹھا تھا، میں نے ایک صاحب کی زبان سے سنا، اس نے کہا یار یہ کیا ہوتا ہے مہر؟ یہ کوئی بچی بیچ رہے؟ میں نے کہا جناب کسی سے سمجھ لو، خام خواہ ویسے دین بیزار، مہر کوئی بچی کا بدلہ تھوڑا ہے۔ ہمارے یہاں بس ایک لفظ چل گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نکاح پڑھانے والوں کی بھی غلطی ہے۔ اس مہر کے عوض، یہ عوض کا لفظ غلط ہے، یہ نہیں بولنا چاہیے۔ آپ نے شاید غور کیا ہو، میں کبھی یہ لفظ نہیں بولتا۔ اس مہر کے ساتھ مہر جو ہے، ولیمہ جو ہے، یہ صرف بچی کے اعزاز کے اظہار کے لیے ہے۔ کیا ہے؟ بچی کے اعزاز کے اظہار۔ جو چیز اعزاز کے لیے شریعت نے رکھی تھی نا، ہم ادھر نہیں توجہ دیتے۔ شریعت نے یہ رکھا تھا کہ بچیوں کے مہر اچھے رکھو اعزاز کے لیے، ولیمہ رکھو اعزاز کے لیے، ادھر تو ہم آتے نہیں۔ ہاں، ہم نے شادی حال اعزاز کے لیے سمجھ لیا۔ فضولیات جو ہیں، آپ میرا مزاج سمجھتے ہیں، میں ادھر ادھر نکاحوں میں جاتا ہوں، بڑے بڑے خرچے، جب مہر کی باری آتی ہے لکھو جی 10,000، اور بعض دفعہ غصہ بھی آ جاتا ہے اپنے آپ کو ایسے موقع پر کہ یار چلو ان کے معاملات ہیں، لیکن بعض دفعہ نہیں تحمل ہوتا کہ یار یہ ساری فضولیات میں تو تم شیر تھے، یہاں تمہیں موت پڑ گئی، یہاں کیا ہو گیا؟ شریعت نے مہر رکھا ہے کس کے لیے؟ بچی کے اعزاز کے لیے۔ ولیمہ رکھا ہے اعزاز کے لیے۔ ولیمہ شکرانہ ہے
دیکھو جس طرح بچہ پیدا ہونے کا عقیقہ ہے نا، عقیقہ کیا ہے؟ اولاد کی نعمت ملنے کا شکرانہ. بالکل ولیمہ جو ہے یہ بیوی کی نعمت ملنے کا شکرانہ. یہ بیوی کی نعمت ملنے کا کیا ہے؟ پتہ نہیں ہم نے ان چیزوں کو کیا بنا دیا. بہرحال وَيَعْلَمَ الَّذِينَ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان لوگوں کو، يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، جو ہمارے آیات میں جھگڑا کرتے ہیں. دیکھیے جی، میں اور آپ کمزور ہیں، ہمارے اندر بہت خامیاں کوتاہیاں ہیں، لیکن کبھی بھی ہم اللہ کی آیات میں جھگڑے کا سوچ بھی نہیں سکتے. الحمدللہ کبھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ کے دین کی کسی بات کا مذاق اڑائیں، اللہ کے دین کی کسی بات کو بیکار کہیں. اور اس سے اپنے آپ کو 100% بچانا چاہیے. اس سے بھائی اپنے آپ کو 100% کیا کرنا چاہیے؟ کبھی بھی دین کی کسی بات کی حقارت ہمارے دل، وہ اللہ بہت غیور ہے. میں کل ایک دوست سے بات کر رہا تھا کہ وہ ماں باپ جن کے دلوں میں دین کی، قرآن کی، عالم دین کی، حافظ قرآن کی، قاری قرآن کی قدر تھی، عزت تھی، عظمت تھی، ان ماں باپ کے اس عظمت کو اللہ نے قبول کر کے ان کی اولادوں میں اللہ تعالیٰ نے وہی صفت رکھ دی. میں نے تو اس کو بہت دیکھا، اور میں ایسے بڑے بڑے عالم علم والے لوگوں کو جانتا ہوں، خود بہت بڑے علامہ تھے، لیکن اس لین کی دل میں عزت اور عظمت نہیں تھی. ان کی اولادوں کو اللہ نے دین کی لین میں قبول نہیں کیا. اللہ بہت غیرت مند ہے بھائی. اللہ کیا ہے؟ بہت غیور ہے. اللہ تعالیٰ بہت غیرت رکھتے. ایسا ممکن نہیں کہ ہم دین کا مذاق اڑائیں، اللہ پھر بھی ہمیں دین دے دے. جتنی عظمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی ہی برکتیں ملیں گی. جتنا دل میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا احترام ہوگا، مقام ہوگا، جتنا ہی ہم اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، عظمت کی نگاہ سے دیکھیں گے، بھائی اللہ تعالیٰ اتنا ہی کیا کرے گا. میں 2 باتیں اکثر آپ سے کہتا ہوں، اور یہ ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کسی بھی عالم کو اگر آپ اپنے کسی امام کو، امام مسجد کو، عالم دین کو ہدیہ دیتے ہیں نا، ہمیں برکتیں کیوں نہیں ملتی؟ ہم ہدیہ دیتے ہیں اس کو ماڑا سمجھ کے. کیا سمجھ کے؟ میں بعض باتیں کہہ نہیں سکتا. ہم نے مسجد کی ادائیگی کی، مسجد کے پیسوں کی کیا کی؟ ادائیگی کی. جن دوستوں کے سامنے ادائیگی کی انہوں نے اس کے بعد مسجد کو چندہ دینا بند کر دیا. کیوں؟ اتنے پیسے. ادائیگی کون کر رہی ہے؟ بعض باتیں میں شرم سے اصلاح کے لیے بتاتا ہوں. مجھے پتہ نہیں، میں شرمندہ ہوں، پتہ نہیں یہ بات مجھے کرنی چاہیے کہ نہیں. ایک صاحب ہے، اس نے مجھے ذاتی ہدیہ دیا. ایک مرتبہ مجھے مسجد کی پیمنٹ کرتے دیکھ لیا، اس نے کہا مفتی صاحب کو لینے پیسے. حالانکہ جو مسجد کے پیسے ہیں وہ میرے ہیں یا آپ لوگوں کے ہیں؟ وہ تو لوگوں کے دیے ہوں، میرے تو نہیں ہیں. بھائی میری بات سمجھ رہے؟ اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم علماء کو جو ہدیہ دیتے ہیں نا، وہ علم کی عظمت میں نہیں دیتے. کیا عظمت میں نہیں دیتے؟ وہ کہتے ہیں ماڑے رے بیچارے انہاں دے پلے کی، اس لیے اس کی برکت بھی نہیں ملتی. اچھا، یہی رویہ آج کل ماں باپ کے ساتھ ہو گیا. ساغر صاحب باپ کو اس وجہ سے نہیں دیتے کہ اس باپ کی عظمت ہے، اس کی محنتوں سے یہاں تک پہنچے.
نتیجہ کیا ہے؟ اگر بیٹے کو پتہ چل جائے ابے کے اکاؤنٹ میں 30 لاکھ پڑا ہے، بیٹا دے گا؟ بلکہ الٹا لے گا۔ ماں باپ کو دیتے ہیں کہ یار کنگلے نے نا کل کوش ہے نہیں، ہم تھوڑی روٹی تیرا خرچہ دے دو، اس لیے کوئی برکت نہیں ملتی۔ مجھے ایک مرتبہ ایک صاحب نے کہا تھا، یہ میں نے اسے کہا نالائق، تم دیتے کس نیت سے ہو؟ تم تو اپنے ماں باپ کو دیتے ہو کہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں ہے، تو اس سے بالکل نہیں ملے گا، بلکہ نحوست لعنت پڑے گی کہ ماں باپ کو فقیر سمجھ کے دے رہا ہے۔ ماں باپ کو کیا سمجھ کے دے رہا ہے؟ کہ میری ماں کے پاس کچھ ہے نہیں ہے، یا میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، بیٹے سارے یہ بیوہ ہے، اے دیکھو کچھ ہے نہیں، چلو تھوڑا خرچ مرچ دے دو۔ لعنت ہے اس خرچ، کوئی برکت نہیں ہوتی۔ حالانکہ ماں باپ کو دینا ہے کس وجہ سے؟ ان کی عظمت کی وجہ سے۔ باپ بادشاہ بھی ہو، قارون کے خزانے کا بھی مالک ہو، جو اولاد عزت اور عظمت کے ساتھ باپ کے جوتوں میں بیٹھ کے ادب سے باپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرے گی کہ میرے والد ہیں، آپ دیکھیے اس کی برکتیں کتنی ہوں گی۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ وہاں، اس وقت میں نے جہاں تک دیکھا ہے، میں ناراض نہ ہونا، ہمیں جو ہدیے کو دیتا ہے نا، ہم اس سے ڈرتے ہیں۔ میں تو اس میں بہت سارے دوستوں کو میں کیوں انکار کر دیتا ہوں، مجھے بعض دفعہ شک پڑ جاتا ہے کہ یہ مجھے یہ سمجھ کے دے رہا کہ امام مسجد نے دے پلے کی ہے، اس کی کوئی برکت نہیں ہوتی۔ کسی بھی عالم دین کو اگر توبہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ، صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیتے تھے، مدینہ آ کے ہدیے کا کوٹا بڑھا دیا، 2-3 سال تک تو مال غنیمت آنا شروع، لیکن صحابہ اکرام ہر وقت حضور کو ہدیے دیتے، اس وجہ سے کہ یہ توبہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ، ان کے پاس ہے کچھ نہیں۔ نا 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 نا، ان کے دلوں میں عظمت، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ دونوں جہانوں کے سردار ہیں، دونوں جہانوں کے سردار ہیں، زہے نصیب کہ یہ ہم سے کیا کر لیں، ہدیہ قبول کر لیں۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا، ماں باپ کو دینا، علماء کو تحفہ اور ہدیہ دینا، یہ کس وجہ سے؟ اگر علم کی قدر میں دیں گے، اللہ اس علم کی برکتیں ہمیں بھی دے گا، ہماری اولادوں کو بھی دے گا۔ ماں باپ کو ان کی عظمت اور احترام کی وجہ سے دیں گے تو ماں باپ کی عظمت اور احترام کی وجہ سے برکتیں آگے منتقل ہوں گی۔ بھائیو، یہی معاملہ دین کا ہے۔ جب ہم اللہ کے دین کو، قرآن کی تعلیم کو، ہر چیز کو باعث عزت اور فخر سمجھیں گے، کیا سمجھیں گے؟ باعث عزت، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے؟ ہماری نسلوں میں منتقل کر دیں گے۔ اور پہلے سب آخری بات آپ کو سنا، پہلے بادشاہوں میں یہ وصف تھا، پہلے بادشاہوں میں کیا تھا؟ یہ وصف تھا۔ ہارون رشید نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا، بیٹا دین کا اگر ایک مسئلہ سیکھ لو گے نا تو میرے اس تخت سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور ہارون رشید بڑے پائے کا محدث تھا، بڑے پائے کا عالم تھا۔ آپ نے محمود غزنوی کا نام سنا ہوگا، ان کے ایک بیٹے کنزین تھے، باقی بیٹوں کو انہوں نے مدرسہ میں پڑھنے کے لیے بھیجا، ایک بیٹا ذرا کمزور تھا۔ 2-4 دن کے بعد بیٹے کو پوچھا، بیٹا 3-4 دن سے آپ جا رہے ہو، کیا سیکھ کر آئے؟ اس نے کہا، مجھے کوئی ابا کچھ یاد ہی نہیں ہوتا۔ بیٹا سیکھا کیا ہے؟ اس نے 2-4 باتیں بتائی۔ محمود غزنوی نے پتہ کیا کہا؟ قسم کھا کے کہا، بیٹا جو 3-4 دن میں جو تو باتیں سیکھ کر آیا نا، یہ میری بادشاہت سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ میری بادشاہت سے زیادہ قیمتی ہے۔ عظمت تھی، اللہ نے وہ چیز آگے کیا کر دی؟ پیدا کر دی۔ اس لیے بات یہ چلی تھی کہ جو لوگ اللہ کی آیات پہ جھگڑا کرتے ہیں، وہ توہین و اہانت کرتے ہیں، وہ تو کیا نسلوں تک بانجھ پن چلا جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہم اللہ تعالیٰ کی کسی آیت، اللہ تعالیٰ کے کسی حکم، شریعت کی کسی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کی توہین کریں۔ میں نے ایک مرتبہ ایک صاحب کو سنا، دوسرے کی داڑھی کا مذاق اڑاتے، کہ او تھبا تھبا داڑھی رکھی۔ الفاظ کیا تھے؟ میں نے بعد میں غور کیا، میں کہا واہ واہ واہ، تھبا تھبا داڑھی والی کی پوری نسل میں کسی کی داڑھی نہیں۔
چونکہ داڑھی کی توہین کرتے رہے، اللہ نے پوری نسل سے کیا کر لی؟ بھائی میری بات سننے، میں نے جب یہ الفاظ میرے کانوں میں آئے، میں آج بھی اکیلا میں ان کی نسل کو آگے جانتا ہوں، سب کو دیکھتا ہوں، کسی کے یہاں داڑھی نہیں۔ میں نے کہا ہوگی کیسے؟ جس چیز کو تھبا تھبا کہہ کے توہین کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نوازے گے کدھر سے؟ بھائیو، مجھے اور آپ کو بہت ڈرنا ہے، مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ کبھی بھی دین کی، سنت کی، اسلام کی کسی ادنا سے ادنا بات کی توہین کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے ہمارے بزرگوں میں سے مولانا جمشید صاحب رحمہ اللہ، ان سے میں نے ایک بات سنی تھی۔ انہوں نے فرمایا میں بچہ تھا، میں ہستھانوی کے گھر میں کھیل رہا تھا، ہستھانوی رحمہ اللہ واش روم لگے جانے، واش روم کے دروازے سے یوں واپس آئے جیسے کوئی آگے سانپ ہو، یوں واپس آئے۔ کہنے لگا ہم بچے تھے، ہستھانوی کا روب تھا، لیکن بچوں سے ہستھانوی بے تکلف تھے۔ ہم نے پوچھ لیا کیا ہے؟ کہنے لگے بچے میں کتاب لکھ رہا تھا بیٹھے، میرے ہاتھ پر سیاہی لگی رہ گئی ہے، تو اس کو دھونا ہے۔ ہم نے کہا جی اس کا کیا ہے؟ کہنے لگے یہ علم کے اسباب میں سے ہے۔ کیا؟ یہ علم کے آلات میں سے ہے سیاہی۔ اگر میں علم کے آلات کی بے ادبی کروں گا تو اللہ علم کا دروازہ مجھ پر کیا کر دیں گے؟ ہم جب بچے تھے ہمارے استاد کہا کرتے تھے اس پھٹی کا ادب کرنا ہے، اس کی قرآن کا ادب کرنا ہے۔ ہمارے استاد یہ فرمایا کرتے تھے قرآن کے اوپر جو غلاف ہے اس کا بھی ادب کرنا ہے، چونکہ ادب سے اللہ تعالیٰ کی کیا ہوتی ہیں؟ نوازشیں ہوتی ہیں۔ تو پہلے اچھی طرح ہاتھ سے اس سیاہی کو مٹایا، صاف کیا، دوبارہ واش روم گئے کہ یہ سیاہی چونکہ علم سیکھنے سکھانے کا ذریعہ ہے تو مناسب نہیں ہے۔ یعنی اتنا ادب تھا بھائی، کیا تھا؟ اتنا ادب تھا۔ فرمایا ما لہم من محیص، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں وہ کہیں بھی پناہ اور چھپ نہیں سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں بھی بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔